معزز ناظرین السلام علیکم۔ حیدر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے عظیم اور لیجنڈ کوہ پیما محمد علی ستپارہ پچھلے 7 روز سے کیٹو پر سخت سرد موسم میں لاپتہ ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لوٹنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں، مگر پوری قوم اس وقت اپنے قومی ہیرو کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہے اور کسی معجزے کے انتظار میں ہے۔ پاکستان آرمی کی ریسکیو ٹیمیں دن رات کیٹو پر سرچ آپریشن کر رہی ہیں، مگر خراب موسم کی وجہ سے سرچ آپریشن کے دوران کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ناظرین، محمد علی ستپارہ کون تھے اور آخر سخت سرد موسم میں کیٹو سر کرنے کی کیا وجہ ہے اور ان کے زندہ بچنے کے کتنے چانسز ہیں، یہ سب معاملات تفصیل کے ساتھ آپ کی نظر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، محمد علی ستپارہ 2 فروری 1976 کو سکردو کے ایک نواحی گاؤں ستپارہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سکردو سے FA کا امتحان پاس کیا۔ محمد علی ستپارہ کے 8 بھائی جو اس وقت چھوٹے تھے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے فاطمہ نامی خاتون سے شادی کی اور 1 سال بعد ان کے بڑے بیٹے ساجد علی ستپارہ پیدا ہوئے۔ ساجد علی ستپارہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوہ پیما بنے۔ محمد علی ستپارہ کے مالی حالات شروع سے ہی خراب تھے، اس لیے وہ اکثر کوہ پیمائی کے لیے سیکنڈ ہینڈ سامان خریدتے تھے۔ محمد علی ستپارہ کو کوہ پیمائی کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی مہم میں مصروف رہتے تھے۔ ناظرین، محمد علی ستپارہ کوئی معمولی کوہ پیما نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے پاکستانی کوہ پیما تھے جنہوں نے 8000 میٹر سے زائد بلندی والی 14 میں سے 8 چوٹیوں کو سر کیا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے۔ محمد علی ستپارہ کو سکردو میں پہاڑوں کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے بہت سی پہاڑی چوٹیاں سر کی، پھر اس کے بعد انہوں نے انتہائی مشکل کام یعنی پہاڑی چوٹیوں کو سخت سردی کے موسم میں سر کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ دسمبر 2016 میں انہوں نے ناگا پربت کو سخت ترین سردی میں سر کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار گرمیوں کے موسم میں ناگا پربت کو سر کر چکے تھے۔ دیگر کئی چوٹیاں سر کرنے کے بعد انہوں نے کیٹو کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا ٹارگٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سیٹ کیا۔ محمد علی ستپارہ کو پہاڑی چوٹیاں سر کرنے کا جنون تھا اور وہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان قدرتی حسن کی لازوال دولت رکھتا ہے اور سیاحت کے لیے موزوں ترین ملک ہے۔ حب الوطنی کے اسی جذبے سے سرشار انہوں نے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کیٹو کو جہاں گرمی کے موسم میں بھی 4 میں سے 1 کوہ پیما جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہوں نے سخت ترین سردی کے موسم میں سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مشن کو انہوں نے مشن کیٹو کا نام دیا۔ 2021 کے شروع میں ہی انہوں نے مشن کیٹو کا آغاز کر دیا تھا اور 8611 میٹر بلندی والے کیٹو کو اپنے بیٹے ساجد علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کے ساتھ کیٹو بیس کیمپ پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے انہوں نے باقاعدہ کیٹو کو سر کرنا شروع کیا۔ آخر کار مشن شروع ہوا اور وہ کامیابی سے منازل طے کرتے چلے گئے، مگر ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ گیس سلنڈر میں خرابی کی وجہ سے بوٹل نیک سے کچھ ہی فاصلے سے واپس مڑ گئے، کیونکہ آکسیجن سلنڈر کے بغیر بوٹل نیک پار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بوٹل نیک کیٹو کا وہ خوفناک اور مشکل ترین علاقہ ہے جسے موت کا کنواں بھی کہتے ہیں۔ کیٹو کا 8000 سے 8350 میٹر تک کا علاقہ بوٹل نیک کہلاتا ہے اور یہ کیٹو کا سب سے خطرناک علاقہ ہے۔ یہاں پر کوہ پیما 10 سے 15 گھنٹے سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں آکسیجن کی سخت کمی ہے۔ چنانچہ ساجد علی ستپارہ واپس آ گئے اور محمد علی ستپارہ نے اپنا سفر جاری رکھا، مگر 5 فروری کو ستپارہ اور ساتھی کوہ پیماؤں کا بیس کیمپ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان سے آخری دفعہ رابطہ بوٹل نیک پر ہی ہوا تھا۔ ساجد ستپارہ کے مطابق انہوں نے بھی آخری بار والد کو بوٹل نیک پر ہی دیکھا تھا، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں پر امید ہوں کہ والد نے کیٹو کو سر کر لیا تھا اور واپسی پر ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کیونکہ جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ بوٹل نیک سے بہت دور جا چکے تھے۔ ساجد ستپارہ کے مطابق ان کے والد کے بچنے کے چانسز کافی کم ہیں،
کیونکہ جہاں پر انسان 10 سے 15 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا وہاں انہیں پھنسے ہوئے 7 دن کا عرصہ ہو گیا ہے۔ مگر دوسری طرف ہمیں علی صدپارہ کے تجربے کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں برف میں گھر بنا کر چند دن بغیر مدد کے بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جہاں سے سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے قومی ہیرو کی واپسی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ صدپارہ نے فضول میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، پہاڑ چڑھنے سے بھلا کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں محمد علی صدپارہ اور پاکستان ٹاپ ٹرینڈ پر ہیں۔ پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کے لیے قربانی جو صدپارہ نے دی ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ آج دنیا بھر کے کوہ پیما پاکستانی چوٹیوں کو سر کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج گیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور یہاں بھی کوہ پیما موجود ہیں جو اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ محمد علی صدپارہ آج ناکام نہیں ہوئے بلکہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے وہ کیا ہے جو شاید کوئی کر سکتا تھا۔ آج ان کی وجہ سے سینکڑوں کوہ پیما اور سپانسرز پاکستان میں اپنے مشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ صدپارہ صاحب، آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ آپ کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ہمیشہ آپ کی منتظر رہیں گی اور دل ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بحفاظت آپ کو ہم تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔